ہمارے درمیان کشن گنج سے جناب مسلم صاحب، جناب سہیل صاحب، اور سری بختیار پور سے جناب حافظ ممتاز رحمانی صاحب اور دیگر اطراف کے علاقوں سے بڑی تعداد میں ہمارے مہمانان کرام تشریف لائے ہیں۔ ان تمام مہمانوں کا تہ دل سے خیر مقدم ہے۔ اس کے بعد عمارت شریعہ سے تشریف لائے جناب مولانا منہاج عالم ندوی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے مقالے کی تلخیص پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم حضرت نائب امیر شریعت، قاضی شریعت اور دیگر مہمانان کرام، حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کی تعلیمی سلسلے میں میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت امیر شریعت سابق اور تعلیمی تحریک۔ یقیناً علم انسانوں کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس قوم و ملت نے علم سے خود کو آراستہ و پیراستہ کیا، اس نے اس دنیا کے اندر اپنی کامیابی کے مراحل طے کیے ہیں۔ لوگوں نے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ تعلیم وہ ہے جس نے اسے اپنایا، اسے عروج و بلندی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہی وہ چیز ہے جو آدم علیہ السلام کے لیے تمام فرشتوں پر افضلیت و برتری کا سبب بنی، اور اس چیز کو ملک کے بے باک قائد، عظیم ملی رہنما، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری، امیر شریعت سابق حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ بخوبی جانتے اور سمجھتے تھے۔ اگر تعلیم ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہمیں ہر جگہ بلندی اور قیادت و سیادت نصیب ہوگی۔ شاعر کہتا ہے تعلیم ہے جس قوم میں دنیا ہے اسی کی، تعلیم ہے جس قوم میں دنیا ہے اسی کی، فطرت بھی طرفدار ہے تعظیم اسی کی۔ الغرض تعلیمی تحریک ہو یا کوئی بھی تحریک، اس خانوادے کا اٹوٹ حصہ رہی ہے۔ قیادت اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہے، چاہے وہ قطب عالم حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا قطب دورہ حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی کی ذات بابرکات ہوں۔ ایک کی تحریک پر ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا تو دوسری کے آواز پر ملک کی سب سے متحدہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اسی خاندان کے عظیم چشم و چراغ، مرد درویش، متانت و سنجیدگی کے علم بردار، جود و سخا کے پے بہرے بے کراں حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی فکر اور کوششوں سے بہت سی تحریکیں اٹھی اور آن کی آن میں ایک مقام بلند حاصل کر لی۔ چاہے وہ تحریک ناموس مدارس اسلامیہ ہو یا رحمانی فاؤنڈیشن، رحمانی 30 ہو یا اسکول مکاتب کے قیام کا سلسلہ، ووٹر آئی ڈی کارڈ ویریفیکیشن کا مسئلہ ہو یا سٹیزن شپ امینڈمنٹ جیسا سیاہ قانون، ملک کے ایمرجنسی جیسے پرخطر حالات ہوں، ان تمام حالات میں اس خانوادے نے ہمارے لیے بہتر رہنمائی کی ہے۔ قیام رحمانی فاؤنڈیشن، آپ نے عصری اور دینی علوم سے اپنے آپ کو مزین کیا تھا، اور آپ قدیم صالح اور جدید نافع کے سنگم اور اس کے داعی علم بردار رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اندازہ تھا کہ اگر قوم مسلم کے تعلیمی معیار کو بلند نہیں کیا گیا تو پھر یہ ترقی کے مراحل طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت نے رحمانی فاؤنڈیشن کو قائم کیا۔ پھر اس کے بعد جب سچر کمیٹی نے 30 نومبر 2006 کو اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے ملک کے دیگر پسماندہ طبقات سے پیچھے ہے، تو اس بات نے حضرت کو اندر سے جھنجھوڑ دیا تھا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رحمانی 30 قائم کی۔ اس کے لیے انہوں نے سن 2008 میں ریاست بہار کی دارالسلطنت پٹنہ سے رحمانی 30 کی شروعات کی، جس کے مثبت نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جیسا کہ 13 نومبر 2021 کو امیر شریعت سامن حضرت مولانا محمد احمد ولی فیصل رحمانی صاحب نے اس کے تعلق سے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے ایک اخباری بیان میں کہا، رحمانی 30 اپنی تنظیم رحمانی فاؤنڈیشن کے ساتھ بہت مؤثر انداز میں کمیونٹی کی تعلیمی ناامیدی کو امید اور یقین میں بدل رہا ہے۔
آج یہ جو منت فاؤنڈیشن، آج جس منت فاؤنڈیشن کے بینر تلے یہ عظیم الشان سیمینار منعقد ہو رہا ہے، یہ حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذہنی فکری کوششوں کا عکاس ہے۔ حضرت کا ہمیشہ یہ ماننا تھا کہ اس ملک میں ایک دو کوچنگ سینٹرز یا اسی تنظیم سے کام نہیں چل سکتا، بلکہ نونہالوں کی تعداد کافی بڑی ہے، ان کی تعلیمی نشو و نما اور معیاری اداروں اور کوچنگ سینٹر کی قلت ہے۔ اس لیے مسلم بچوں کے مستقبل کو سنوارنے اور پروان چڑھانے کے لیے ایک دو نہیں کئی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت نے منت فاؤنڈیشن کے بانی جناب الحاج احسان الحق صاحب کو اس طرف متوجہ کیا، پھر انہوں نے سن 2007 میں اس کی داغ بیل ڈالی اور آج یہ ادارہ بھی ملک میں روشنی بکھیر رہا ہے۔ یقیناً اس کا صحرا بھی اس کے محرک اول حضور امیر شریعت صاحب حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ تحفظ اردو کی تحریک حضرت کے پیش نظر تھا، جب تک لوگ اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردو تحریک کے لیے حضرت نے بہت سارے کارنامہ انجام دیے جو آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ اور حضرت کا ایک تاریخی جملہ ہے کہ اردو ہم سے آرزو مندی، درد مندی، فکر مندی کی طلبگار ہے۔ اردو چاہتی ہے جو ان کے زبان پر ہے اس کے لیے وہ زبان کھولا، جو ان کے خیالات، احساسات، جذبات کو عام کرتی ہے، دوسروں کے کانوں میں رس اور مٹھاس گھولتی ہے، اسے طاقت پہنچایا جائے۔ اردو کو دودھ پینے والے مجنو سے واسطہ رہا ہے، اب اسے خون دینے والے مجنو کی بے ضرورت ہے۔ اسی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس بات کے ساتھ کہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حضرت کی تمام تحریکات کو آگے بڑھائیں اور ان کی قد و کاوشوں کو لے کر کے چلیں۔ انشاءاللہ ملک میں انشاءاللہ تعلیمی انقلاب جو حضرت نے سوچا تھا وہ برپا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔